وہ منیز جہانگیر سینئر رینک پرسن بھی موجود ہوں گے. اس پر سب سے پہلے فرزانہ کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کا آزادی مارچ پشاور سے اسلام آباد کی جانب تو رواں ہے. ایک کارکن کنٹینر سے گر کر زخمی ہوا ہے جبکہ 2 کارکنان کنٹینر کے نیچے آ گئے ہیں. تو ان کی حالت کیسی ہے بتائیے گا فرزانہ. یہ جو 2 کارکنان کنٹینر کے نیچے آ گئے ہیں صورتحال کیا ہے اس وقت اور کیسے آئی ہے نیچے؟ جی آپ براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا. جی یہ اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ بہاشن کراس کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کی حدود چھوڑ کر اٹک میں داخل ہوتے ہیں تو پل کے اوپر ہی یہ کنٹینر لگائے گئے تھے اور کنٹینر میں بہت ساری مٹی بھری ہوئی تھی اور پھر اس کے اوپر چھوٹا جو پل ہے اس اوپر رکھا گیا تھا. جب ان کنٹینر کو کارکنوں نے مشینری کی مدد سے ہٹانے کی کوشش کی تو اسی کوشش میں 2 نوجوان جو ہیں وہ کنٹینر کے نیچے آ گئے جبکہ ایک نوجوان پل سے نیچے گر گیا اور جو بتایا جاتا ہے کے مطابق بہت ہو چکا تھا جب اس کو اٹھایا گیا کیونکہ اس کو ہیڈ آئی ہے اور سر اس کا جا کے لگا ہے اور اس کا بلڈ اس کا وہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے اس مقام پر کے جہاں پہ وہ گرا تھا. اس کی اوورآل صورتحال بتاؤں تو دریا سندھ کے اس پر خیبر پختونخوا کی حدود میں جہاں پر پل کٹ ہوتا ہے صاحب کا کنٹینر روک دیا گیا کافی دیر. ٹھیک ہے فرزانہ علی, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا, آپ سے مزید بھی تفصیلات حاصل کریں گے. سینئر اینکر پرسن منیز جہانگیر نے ہمیں جوائن کیا ہے. منیز, اس وقت جو ملکی مکمل ایک صورتحال ہے اس پر آپ کیا تجزیہ دیں گی؟ دیکھیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اللہ صاحب جو وزیر داخلہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ایک امپریشن دیا جا رہا تھا اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے جو میجرز ہیں وہ بڑے سخت لے لیے, جس کے اندر ہم نے روڈ بلاکس کر دیں, جس کے اندر ہم نے لوگوں کو جس طریقے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہم اس کی معذرت بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ اوور ایسٹیمیٹ کر گئی تھی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اور انہوں نے جو انتظامی اقدامات اٹھائے میرا خیال ہے دیور آؤٹ آف پروپورشن. اس لیے کیونکہ جس طریقے سے حراست میں لوگوں کو لیا گیا, آپ نے دیکھا یاسمین راشد اور اندلیپ صاحبہ کو بھی لیا گیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو سوال اٹھتا ہے کہ فریڈم آف ایسوسی ایشن میں تو ہر کوئی یقین رکھتا ہے, اگر ان کو یہ لگتا تھا کہ جی یہاں پہ کوئی تشدد کرنے والا ہے یا اس کے پاس اسلحہ ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر اس بندے کو حراست میں لیتے. ان کے پاس آخرکار انفارمیشن تھی. اور ایک بات میں ضرور کہوں گی, چونکہ فرزانہ نے ہمیں بتایا کہ کیسے نوجوان جو ہیں وہ کنٹینر سے گر کے زخمی ہو گئے, تو جو لیڈران ہوتے ہیں جب وہ جلوس اور جلسے نکالتے ہیں تو ان کو کچھ ذمہ داری بھی لینی چاہیے اپنے ورکرز کی کہ ان کی جو جان و مال کا تحفظ ہے وہ بھی ان کے اوپر عائد ہوتا ہے. اور یہ جو ایک طرح سے ان کو ورغلانا اور کہنا کہ جی ہم ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں, تو یہ بھی کوئی ایک اچھی بات نہیں ہے. دوسری طرف ایک بات مجھے دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ پنجاب کے جو دیگر مرد لیڈران تھے وہ تو خیبر پختونخوا میں جا کے پختونوں کے پیچھے چھپ کے تو وہاں سے ریلی نکال رہے تھے, اور جو خواتین تھیں ان کو سب سے مشکل صوبے میں چھوڑ دیا پنجاب کے اندر وہاں سے ریلی نکالنے کے لیے. تو کیا اچھا ہوتا کہ خواتین کو آپ لے کے جاتے خیبر پختونخوا, وہاں سے ریلی نکالتے جہاں پہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ خود بھی محفوظ ہیں, اور خود جو مرد حضرات ہیں وہ پنجاب سے ریلی نکالتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ان کی زیادتی کی بات ہے, چونکہ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ ریلیز کی جب بات ہوتی ہے, جلسے جلوسوں کی بات ہوتی ہے تو خواتین ہمیشہ آگے آگے ہوتی ہیں, مگر جب کابینہ تشکیل دی جاتی ہے تو لپک لپک کے خود بندر بانٹ ہو جاتی ہے مردوں کے درمیان, اور یہی خواتین جو ہیں یہ جلسے جلوسوں کو لیڈ کرنے میں رہ جاتی ہیں. تو یہ بھی بات آج میں نے نوٹ کی ہے اور اس کے اوپر کافی لوگوں نے کامنٹ بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, بیورو چیف لاہور سلیم شیخ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سلیم ذرا آپ کی طرف آتے ہیں, بتائیے گا مجموعی طور پر پنجاب کی کیا صورتحال آج دن بھر رہی اور خاص طور پر لاہور میں کیا صورتحال رہی؟
ایک عمومی پرسیپشن یہ بلڈ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد نہیں نکل پائی یا نہیں نکال سکی پی ٹی آئی جتنے دعوے کیے جا رہے تھے. ایک وجہ یہ بھی جیسے کہ خود اس وقت منیزیں بھی کہہ رہی ہیں کہ جو پنجاب کی قیادت ہے مرد حضرات تو سارے پشاور میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, وہاں تو یاسمین راشد صاحبہ ہیں, اندلیب عباسی صاحبہ ہیں یا پھر دیگر لوگ ہیں, فیاض الحسن چوہان ہو گئے, وہ لوگ تو اتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں نکال پاتے جتنا مرکزی قیادت نکال پاتی. تو یہ سب کیوں پشاور چلے گئے اور پنجاب سے لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکل پائے؟ دیکھیے, پنجاب سے جو بڑی قیادت کی بات آپ کر رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں کے نکلنے کی بات کر رہے ہیں, وہ درست ہے کہ بہت بڑی تعداد نہیں نکلی, لیکن اتنی کم بھی نہیں تھی تعداد, کیونکہ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ راستے روکے گئے اور گرفتاریاں جو ہے وہ دو روز سے کی جا رہی تھی, جس کی وجہ سے کچھ کارکنان ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل خاموش قسم کے ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے سیاست میں نہیں آتے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلیں گے تو ان کو پکڑ لیا جائے. تو یہ بڑی ایک بات بھی ہوتی ہے کہ لوگ گھروں میں رہتے ہیں, لیکن اس کو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کارکنان کی تعداد جو ہے وہ کم تھی. حکومت کی طرف سے اتنے بیریئر اور اتنے زیادہ انتظامات کرنے کے باوجود کارکن باہر ضرور نکلے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پولیس نے جو ہے مختلف جگہوں پر ان کو روکنے کے بعد تشدد کا نشانہ بھی بنایا, جس کی وجہ سے جو ہے کارکن اپنے منزل کی طرف نہیں پہنچ سکے. اب دیکھیں, بستی چوک پر ہی جو ہے اتنے زیادہ کنٹینر اور خاطر سارے اور بیریئرز لگائے گئے ہیں اور وہاں پر شیلنگ اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ آگے نہیں جا سکے اور خواتین تک جو ہے وہ بھی آگے نہیں جا سکی. جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ اندلیب عباسی اور ڈاکٹر یاسمین راشد وہی تھی, اس کے علاوہ بھی کارکن تھے, شفقت محمود تھے, ان کو بھی جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی گئی. اور اسی طرح جو میاں محمود الرشید اور سینیٹر اعجاز چودھری ان کو گرفتار کر لیا. اور جب قیادت کو گرفتار کر لیں تو کارکن بھی سوچتے ہیں کہ اگر انہیں بھی گرفتار کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کو چھڑوانے کے لیے کوئی نہ آئے, اس لیے جو ہے وہ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. کارکن کی تعداد جو ہے وہ یقیناً کم تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کارکن کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کارکنان نکلے ہیں لیکن جس طریقے سے دعویٰ کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے ویسے جو ہے نہیں نکل پائے. بہرحال اس وقت سینئر اینکر رانا مبشر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے آج نیوز کو جوائن کیا. اب ذرا یہ بتائیے گا, کہا جاتا ہے کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن, تو آج جو پی ٹی آئی کا فرسٹ امپریشن ہے اس کاروان کو لے کے, کل پی ٹی آئی اسلام آباد پہنچتی ہے, پرسوں پہنچتی ہے, آج کا امپریشن آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیں, جو اسٹریٹجی بنائی تھی نا رانا ثناءاللہ نے یا حکومت نے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, دیٹ ڈڈ ورک اور وہ کامیاب ہوئی ہے. صحیح ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو یہاں پہ سپورٹر ہے پی ٹی آئی کا, وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہے, اس کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ قسم کا ہے. وہ ڈنڈے چھوٹے والا نہیں ہے سپورٹر, وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں, وہ اس طریقے کا یہاں پہ سپورٹر ہے. سو وہ سپورٹر جو ہے فار گرانٹیڈ لیتا رہا ہے, جتنے جلسے جلوس اس کو ملتے رہے ہیں یا پہلے بھی اس کو جس طریقے سے بلایا جاتا رہا ہے, وہ جس طریقے سے آتا رہا ہے, اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اسموتھ, نارمل. سو یہ جو امپیکٹ, سائیکولوجیکل امپیکٹ کریٹ کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, وہ کامیاب ہوا ہے. وہ کامیاب اس لیے ہوا ہے کہ اب وہ ڈنڈے چھوٹے پہ اترے. لاہور میں آپ دیکھ لیجئے, لاہور میں اس کی بالکل آپ کو ایک پکچر نظر آ جائے گی, پکچر تو نہیں میں کہوں گا, اس کو ٹریلر کہوں گا, ٹریلر نظر آ گیا اس کا, اور اس میں انہوں نے ایک بتا دیا کہ نہیں, ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری, اور ہر چیز جو ہے اسموتھ نہیں چل سکتی, ایسے بھی ہو سکتا ہے. دس از دا سگنل وچ دا گورنمنٹ وانٹیڈ ٹو کنوے ٹو دا پی ٹی آئی سپورٹرز, اور وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے سپورٹر کو وہ کنوے کر دیا ہے سگنل, اور وہ دے دیا, انہوں نے بتا دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے, وچ ہیز کریٹڈ اے سائیکولوجیکل امپیکٹ. وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ کو اوور کم کیا جا سکے گا, کتنی جلدی کیا جا سکے گا, ہو سکے گا, نہیں ہو سکے گا, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. تو وہ اب اس کو کل یہ اکٹھے کرنے بدلے, آج رات کو اکٹھے کرنے بدلے, وہ ان کی کامیابی ہوگی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ انہوں نے کریٹ کر دیا, جی جیسے رانا ثناءاللہ بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے یہی بات کی کہ ہمارے پاس پلان بھی کوئی بھی نہیں ہے, جو بھی ہے پلان اے ہے اور مکمل پلان اے ہی ہے. لیکن اب پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں, پی ٹی آئی سپورٹر جو ہیں, عمران خان ہیں, اب کیا پلان بی پر جائیں گے اس تمام سچویشن کو دیکھ کر؟ آئی ڈونٹ نو واٹ دا پلان بی از, مجھے نہیں پتا پلان بی کیا ہے,
लेकिन देखिए अगर थोड़ा सा मैं पिंडी इस्लामाबाद में हूँ, मैं सुबह से सड़कों पर फिर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ठीक है यहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं, सील ऑफ किया हुआ है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सारा शहर पिंडी इस्लामाबाद बिल्कुल किया हुआ है, अटक तक कॉर्डन ऑफ हुआ है, उसके ब्रिज कॉर्डन ऑफ हुआ है, अगर आप इस तरफ चले जेलम की तरफ तो वहाँ भी कॉर्डन ऑफ हुआ है। बट दैट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि अगर पीटीआई की प्लानिंग ठीक होती और जो अगर आप 2 दिन पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि जी आपने आना है और 2 दिन पहले अगर आपके लोग उसको मैनेज नहीं कर सक रहे कि वहाँ पे कंटेनर तो नहीं, वो जो भी हर्डल्स हैं उनको खत्म नहीं कर पा रहे, तो वो उसमें हुकूमत की तो सक्सेस है, हुकूमत के लिए तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल। दैट के जो स्ट्रेटजी थी पीटीआई की वो कामयाब नहीं हुई, यानी उसके जो करता धरता है, जो बिल्कुल जो लीड करते हैं दूसरे चीज को, जो जलसे जुलूसों को लीड करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो शहरों के इलाकों में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, जो लोग लीड करते हैं, उनमें से देखें मास वाय आपको ये जो डॉक्टर साहबा थी लाहौर वाली, यास्मीन राशिद साहब, के अलावा आपको कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया। शेख रशीद कहाँ गए? शेख रशीद तो पिंडी बैठे हुए थे। वो तो कह रहे हैं लाल हवेली का घेराव कर लिया है पुलिस ने। लाल हवेली का घेराव करना तो मुझे लाल हवेली के अंदर तो आपने जल्दी कुछ नहीं कर रहे थे ना, सही बात। आपने तो लेके लोगों को इस्लामाबाद आना था, तो लाल हवेली का घेराव कर लिया, ये क्या स्टेटमेंट है? ये तो एक मजाक है कि लाल हवेली का जनाब आपने घेराव कर लिया या पुलिस ने घेराव कर लिया या वहां से निकलने नहीं दे रहे। ओ भाई आप तो मोटरसाइकिल पे लेके आ जाते थे चढ़ के। बिल्कुल। आप वही शेख रशीद है जो मोटरसाइकिल पे चढ़ के कमेटी चौक पहुंच जाता था, वो किधर गया शेख रशीद? उस वक्त पेट्रोल पंप खुला हुआ होता था ना राणा साहब जी, उस वक्त पेट्रोल पंप खुला हुआ होता था। नहीं जी, पेट्रोल आप शरारत कर रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज देखें वो आ सकता था, शेख रशीद बंदे लेके आ सकता था, वो 3 बजे यहाँ पे पहुंच सकता था इस्लामाबाद, लेकिन वो पेट्रोल पंप खुला होता या बंद होता, लेकिन वो आ सकता था, वो नहीं आया। ठीक है, इसी तरह आप देख लें और बड़े बड़े नाम है यहाँ पे पीटीआई के जो लोग आ सकते थे, दे वर अनएबल टू मेक इट। सो दैट मींस कि जो इनकी क़यादत है उसकी जो स्ट्रेटजी है दैट नेवर वर्क, और उन्होंने अपने जो लीडरशिप है यानी कि इमरान खान साहब हो गए, उनको मिसगाइड किया होगा और जो भी कहा होगा मिसगाइड किया होगा। तो द स्ट्रेटजी यानी कि आपको खान साहब की जो आज की प्लानिंग है धरने से रिलेटेड, वो उस पर एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क अब लग गया। मुनीज़ यही सवाल अब आपकी तरफ लेकर आते हैं। क्लैरिफाई कर दिया खान साहब नहीं, खान साहब के साथ जो लोग हैं जी, उनकी स्ट्रेटजी और जो वो लोग जो खान साहब को बताते रहे उनकी स्ट्रेटजी की बात करो। ठीक है। अच्छा मुनीज़ अब जरा आप ये बताइएगा, सियासत के बारे में कहा जाता है कि सही वक्त पर सही फैसला ही आपको सियासत में है वो कामयाब रखता है, तो जो टाइमिंग रही है इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च को लेकर, आपको क्या लगता है? मौसम का ख्याल नहीं किया, गर्मी बहुत ज्यादा थी एक तो, फिर डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया, आपको इसी वजह से उतनी बड़ी तादाद में लोगों को नहीं निकाल पा रही अभी तक पीटीआई जितना दावा किया जा रहा था? देखिए आप सवाल ऐसे पूछ लेते हैं तो फिर जवाब भी साफ दे। बात यह है कि खान साहब मेरा ख्याल है मौसम को देख के तारीखें नहीं रखते। अच्छा। वो कहीं और देख के तारीखें रखते हैं, और यही कह देना काफ़ी होगा कि वो कहीं और देख के तारीखें रखते हैं। और देखिए ये कोइंसाइड करता है कुछ तारीखों से, आप अगर देख लें जो मुल्क के अंदर बजट देना है, आईएमएफ के साथ डील्स होनी है, और अगर आईएमएफ के साथ डील कामयाब हो जाती है तो फिर ये मुंसलिक है जो चाइना से हमें रकम आनी है, यूएई से हमें अगर रकम आनी है, सऊदी अरब से रकम आनी है, तो ये उससे मुंसलिक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आपको आईएमएफ से अगली किस्त मिल जाती है तो फिर हम आपको वो किस्त अपनी तरफ से भी जो हम डॉलर्स आपको देने हैं लोन के तौर पे वो हम आपको दे देंगे। इसलिए ये सब कुछ जो है ये जुड़ा हुआ है, और इसी को देख के जो है ये इस तरह के बड़े फैसले किए जाते हैं। गर्मी या सर्दी या आवाम को देख के ये फैसले नहीं किए जाते। जहाँ तक आपने शेख रशीद साहब की बात कही, तो शेख रशीद साहब की जो सारी करियर रहा है वो बाअसर लोगों के साथ रहा है जो रावलपिंडी में रहते हैं।
تو جب باثر لوگ راولپنڈی میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تب جلوس نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، مگر ان کے بغیر جلوس نکالنا آج ہم نے دیکھ لیا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ عوام کے اندر جن کی پیزا رائی ہوتی ہے وہ کسی بھی حالت میں جلوس نکال لیتے ہیں، چاہے ان کے ساتھ نیوٹرل لوگ ہوں یا نہ ہوں، مگر اگر آپ نے اپنا کریئر کا آغاز ہی ادھر سے کیا ہو اور آپ کی اصل کلچز ہی ادھر سے ہوں تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے سیاست کرنا اور اپنے بلبوتے پہ کرنا۔ ٹھیک ہے منیز، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ لاہور کے راوی روڈ پر موجود ہیں ہمارے نمائندے غضنفر خان، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی غضنفر، بتائیے گا، اس وقت آپ راوی روڈ پر موجود ہیں، یہاں پر کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں راوی روڈ پر موجود ہوں اور اس وقت آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ غضنفر بتائیے گا، اس وقت آپ راوی روڈ پر موجود ہیں، صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں راوی روڈ پر موجود ہوں اور پورا راوی روڈ جو آگے بتی چوک کی طرف جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے شادرہ، راوی پول اور اس کے بعد جی ٹی روڈ پر چلتا ہے، اس کو پہلے ہی بالکل آزادی چوک کے بعد ہی جو ہے وہ بلاکیج کی گئی ہے اور یہ بلاکیج جو کنٹینر ہے یہ صبح سے یہاں پر جو ہے وہ انسٹال کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ میدان جنگ تھا، یہاں پر مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا جاتا تھا، جبکہ پولیس کی جانب سے شدید شیلنگ جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے اور اس علاقے میں جو ہے وہ تقریباً 10 سے 12 افراد جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، جن کو طبی امداد دی گئی ہے اور اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین دوسری سائڈ سے دکھائے تو یہاں پر بالکل جو آزادی چوک سے دوسری روڈ سے جو آزادی چوک کی طرف جاتے ہیں وہاں پر بھی کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور لاہور شہر کے تقریباً 14 سے 15 مقامات پر یہ کنٹینر جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو راوی پل ہے وہ اس کو بھی بلاک کیا گیا اور بالکل یہ آزادی فلائی اوور پر بھی وہاں پہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ تعینات کی گئی ہے۔ تقریباً جی ٹی روڈ جانے کے لیے ہر شہری کو جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 بیریئرز کو جو ہے وہ کراس کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کو مشکلات اپنی جگہ ہیں لیکن یہاں پر ابھی بھی بلاکیج ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر پولیس اہلکار اور مظاہرین جو ہیں وہ دونوں یہ جو بلاکیج انتظامیہ نے کھڑی کی ہے، تحریک انصاف کے کارکنوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ کو 4 سے 5 بیریئر جو ہیں وہ جی ٹی روڈ تک چڑھنے کے لیے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر جو بیریئر مین روڈ پر لگائے گئے ہیں ان سے پہلے ہی پولیس کی جو ڈپلائمنٹ تھی وہ برج پر کی گئی تھی، جہاں پر کنٹینر تک پہنچا ہی نہیں جاتا تھا، اس سے پہلے شیلنگ کر کے جو ہے وہاں سے ان کو مظاہرین کو بھگا دیا جاتا تھا، تو وہاں تک تو جو مظاہرین ہے کنٹینر تک تو جا ہی نہیں سکے، کیونکہ یہاں پہ اس راوی روڈ کے اوپر تقریباً آدھے پونے 1 کلومیٹر کے بعد جو ہے وہ ایک برج آتا ہے اسٹیل کا، جس کے اوپر پولیس کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی، اس کو سیل کیا گیا تھا اور وہاں پہ تمام ساز و سامان سے پولیس لیس تھی اور جس طرح مظاہرین آگے بڑھتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ شیلنگ کر دی جاتی تھی اور مظاہرین منتشر ہو جاتے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے لاہور کا جہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ شیلنگ کی گئی ہے، اس کے علاوہ داتا دربار کے باہر جی ٹھیک ہے۔ غضنفر یہ بتائے گا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 10 سے 12 افراد جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو کیا یہاں سے گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں؟ جی بالکل، آپ سے کچھ دیر قبل جو ہمارے دو معلومات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پورے شہر میں 30 اور صرف اس مقامات پر 10 سے 15 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ان کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا ہے۔ اور یہاں پر جس مقام پہ میں کھڑا ہوں بالکل میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک ڈیرا ہے، وہاں پر یاسمین راشد اور اندلیپ عباس کی جانب سے جو ہے وہ پناہ لی گئی تھی، جس طرح ہی پولیس کو علم ہوا اور یہاں سے ان کی گرفتاری کی گئی تھی اور گرفتاری کرنے کے بعد ان کو فوراً جو ہے وہ رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا غضنفر۔ اب وزیر آباد کا رخ کر لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وزیر آباد سے اسلام آباد جانے والے تمام داخلی اور خارجی راستے بند ہیں۔ ہیڈ خان کی بیراج پر مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں جن میں سبزیاں اور پھل بھی موجود ہیں۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے؟ آج نیوز کے نمائندے مظفر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ مظفر بتائیے گا کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، میں اس وقت ہیڈ خان کی بیراج پر موجود ہوں۔ یہاں پر آج صبح سے ہی پولیس، انتظامیہ اور پی ٹی آئی کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی جاری ہے۔ آج صبح جب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما چودھری محمد احمد چٹھا اپنی قیادت میں جو ایک قافلہ لے کر اسلام آباد کی جانب جا رہے تھے، اس کو یہاں پر روک لیا گیا، لیکن انہوں نے کارکنان نے جو ہے رکاوٹوں کو ہٹا کر یہاں سے اسلام آباد کی جانب موو کر گئے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت یہاں پر ہیڈ خان
की बैराज पर गाड़ियों की एक बहुत लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये माल बरदार गाड़ियां हैं, ये वो गाड़ियां हैं जहां पर फल, सब्जियां और दीगर अजनास जो है वो मंडियों की जानिब जाने के लिए ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन इन ट्रकों को भी रास्ता नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताता चलूं कि पक्की गड़ी सियालकोट रोड पर जो इलाका है, चेक पोस्ट है, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियालकोट से जो एक काफिला था वो आ रहा था। चौधरी अली अरशद मली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौधरी नासिर जमाल चीमा को भी हेड कादराबाद के मुकाम पर गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, वजीराबाद से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर जैदी। आपका बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का सिलसिला